بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محمد خان اچکزئی صاحب گورنر بلوچستان، جناب سردار ثناء اللہ زہری صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان، جناب ڈاکٹر عبد المالک صاحب سابقہ وزیر اعلیٰ بلوچستان، محترمہ سائرہ افضل صاحبہ وزیر مملکت برائے صحت، جناب میر رحمت صالح بلوچ صاحب صوبائی وزیر برائے صحت، معزز وفاقی اور صوبائی وزراء صاحبان، معزز ممبران پارلیمنٹ، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم عوامی خدمت کے سفر کا ایک اور اہم سنگ میل عبور کر رہے ہیں. عوام کی فلاح و بہبود کے جس کارواں نے 31 دسمبر 2015 کو اسلام آباد سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، وہ مظفر آباد آزاد جموں کشمیر سے ہوتا ہوا آج الحمدللہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ پہنچ چکا ہے. یہ عوام کو صحت مند بنانے کا سفر ہے. یہ زندگی کی بنیادی سہولتوں کو پاکستان کے عوام کی دہلیز تک پہنچانے کا سفر ہے. یہ سفر انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک عوام اور قوم کے ایک ایک شہری تک یہ سہولت نہیں پہنچ جاتی. اس ہیلتھ پروگرام کا بنیادی مقصد کم آمدنی والے افراد کو صحت کی معیاری سہولیات کی فراہمی ہے. ان کو مزید غربت کے اندھیروں سے بچانا ہے جس کی وجہ علاج و معالجہ پر آنے والے اخراجات ہیں. میں ایک عام پاکستانی کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوں. علاج ان کی دسترس سے باہر ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر ایک غریب آدمی کے گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے تو ان کو اپنی گھریلو اشیاء، جمع پونجی، یہاں تک کہ بعض اوقات زمین اور جائیداد تک بیچنا پڑتی ہے. اس پروگرام کے تحت غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والے گھرانوں کو ہیلتھ انشورنس کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. اب وہ جان لیوا اور خطرناک بیماریوں کا علاج بغیر کسی معاوضے کے کرا سکیں گے. انہیں اس پر کوئی رقم خرچ نہیں کرنا پڑے گی. انشاءاللہ کسی کو علاج کے لیے گھر کا سامان نہیں بیچنا پڑے گا. اس پروگرام پر پورے ملک میں مرحلہ وار عمل درآمد کیا جا رہا ہے. آج ضلع کوئٹہ کے 76,000 خاندانوں کو ہیلتھ کارڈ جاری کیے جا رہے ہیں. اس پروگرام میں ہماری ترجیح وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ محروم ہیں. اس لیے میں نے آزاد کشمیر کے بعد بلوچستان کا انتخاب کیا. بلوچستان کی دھرتی مجھے بہت عزیز ہے. اسی لیے ہیلتھ پروگرام کے لیے میں نے پاکستان کے صوبوں میں سب سے پہلے بلوچستان سے اس کا آغاز کا فیصلہ کیا ہے. جن 76,000 خاندانوں کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، ان کا ڈیٹا جو ہے وہ BISP اور نادرا سے حاصل کیا گیا ہے، جن کو ہیلتھ کارڈ جاری کیے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں بلوچستان حکومت کا تعاون اور کوششیں قابل تعریف ہیں. وفاقی حکومت عوامی فلاح و بہبود کے ہر منصوبے میں
صوبائی حکومت کے ساتھ پورا تعاون کرے گی۔ یہ بات انقلاب سے کم نہیں کہ وہ عوام جو پرائیویٹ ہسپتالوں سے علاج کرانے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے، اب انہیں ان ہسپتالوں سے مفت علاج کی سہولت میسر ہوگی۔ ہم نے وہ کلچر تبدیل کرنا ہے جس میں آسانیوں پر صرف بڑے لوگوں کا قبضہ ہے یا پیسے والوں کا قبضہ ہے۔ ہم نے ان آسانیوں کو عوام کی دہلیز تک پہنچانا ہے۔ سہولت جہاں ہوگی انشاءاللہ عوام تک پہنچے گی، اور پھر یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کا بنیادی حق ہے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حق کو حقدار تک پہنچائے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، میں اس ملک کے عوام کے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ کرنا چاہتا ہوں۔ صحت کے ساتھ عوام کو تعلیم اور روزگار کی بھی ضرورت ہے۔ روزگار کے لیے لازم ہے کہ ملک میں معاشی سرگرمیاں ہوں، سرمایہ کاری ہو، صنعتیں قائم ہوں، زراعت ترقی کرے، ایک مستحکم انفراسٹرکچر ہو، بجلی اور گیس کی فراوانی ہو۔ یہ سب کام اسی ملک میں ہو سکتے ہیں جہاں امن ہو، جہاں سیاسی استحکام ہو۔ جس ملک میں روز ہنگامے ہوں، دھرنے ہوں، احتجاج ہو، ہر وقت افراتفری کا سما ہو، وہاں سرمایہ کاری نہیں ہوتی۔ جب سرمایہ نہیں آتا، وہاں روزگار کا دروازہ بھی نہیں کھلتا۔ پھر لوگوں کے پاس ہنر ہوتا ہے لیکن اس کا طلبگار کوئی نہیں ہوتا۔ نوجوان ڈگریاں لیے پھرتے ہیں مگر کوئی ان کا قدردان نہیں ہوتا۔ ہم نے اس سیاسی کلچر کو بدلنا ہے۔ ہم نے نوجوانوں کی اس بے قدری کو روکنا ہے۔ ہم نے وہ سیاسی و معاشی کلچر لانا ہے جس میں ہنرمند اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کی مانگ ہو، ان کی قدر ہو، وہ اپنے والدین کی آس اور امید پر پورا اتریں، وہ خاندان کا اثاثہ ثابت ہوں اور ساتھ ساتھ ملک و قوم کی بھی خدمت کر سکیں۔ ہم نے سرمایہ کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔ ہم نے بجلی اور گیس کی کمی کو دور کرنا ہے۔ ہم نے ملک کو کرپشن کی لعنت سے پاک کرنا ہے تاکہ کوئی مافیا عوام کے مفاد سے نہ کھیلے۔ ہم نے پہلے دن سے ہی اسی کلچر کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ ملک میں توانائی کے منصوبوں پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں 2013 کی سچویشن کو، ابھی 3 سال بھی پورے نہیں ہوئے، کتنا احتجاج ہوتا تھا ملک بھر میں، بجلی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے۔ کہیں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، کہیں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، اور پھر کئی جگہوں میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ اللہ کے فضل سے ان 3 سالوں میں کتنا فرق پڑا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور پھر آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ یہ لوڈ شیڈنگ آج بہت کم ہو گئی ہے 2013 کے مقابلے میں۔ 2017 میں انشاءاللہ اور بھی کم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ 2018 کا جب 18 میں سب ختم ہو جائے گی، لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، گیس کی قلت بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ ہم یہ مسئلہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ ملک میں توانائی کے منصوبوں پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ ہم یہ مسئلہ آنے والی حکومتوں کے لیے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ 2018 انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا سال ہوگا۔ ابھی سردار ثناء اللہ زہری صاحب نے بڑے جوش کے ساتھ آخر میں تقریر کی،
جو مجھے بھی بڑی پسند آئی اور آپ کو بھی بڑی پسند آئی ہوگی. میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس جوشیلے انداز میں بات کی ہے. یقیناً میرا ان سے بڑا پرانا ایک تعلق ہے اور جس کی میں بڑی قدر کرتا ہوں. جناب عبد المالک صاحب سے مختصر عرصے میں میرا بھی ایک تعلق بہت مضبوط قائم ہوا جس کی میں دل سے بڑی قدر کرتا ہوں. اور ماشاءاللہ انہوں نے بھی صوبے کی ترقی، خوشحالی اور اس کی بہتری میں بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے، جس کے لیے میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ یقیناً ہم بلوچستان کے عوام کی، ہم سب کی مبارک کے مستحق ہیں. اور ماشاءاللہ جیسے ہی ٹرانزیشن ہوئی تو سردار ثناء اللہ زہری بھی بڑے جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور صوبے کی ترقی کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں. میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی طاقت دے کہ وہ اس فرض کو اور بہتری کے ساتھ نبھا سکیں. انہوں نے باتوں باتوں میں یہ کہا، جیسے میں نے ابھی کہا نا، کہ انشاءاللہ 2018 تک لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا. انہوں نے اپنے تقریر میں ایک بات بڑی دلچسپ کہی کہ صبر کرو، ان کو مخاطب کر کے کہ صبر کرو 2018 تک. میرے دل میں ایسے خیال پیدا جو میں نے کہا میں آپ تک بتا دوں اور ان کو بھی بتا دوں کہ صبر کرو 2018 تک، بلکہ اس کے بعد بھی صبر کرو. اور ابھی سے اس کی کمر باندھو. ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو ایک شفاف سیاسی کلچر دینا ہے. ہم نے پہلے اپنے عمل سے یہ مثال قائم کی. اللہ کا شکر ہے کہ اس حکومت پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں. الحمدللہ ان 3 سالوں میں نہ 1991 سے لے کے 93 تک، نہ 1997 سے لے کے 1999 تک الحمدللہ کوئی ہماری طرف انگلی کھڑی نہیں کر سکتا الحمدللہ کہ ہم نے کوئی کک بیک لیا ہو، کوئی کمیشن لی ہو، یا پھر کوئی اپنا ہم نے کوئی کرپشن کی ہو، کسی منصوبے میں کرپشن کی ہو. ایک اللہ کے فضل و کرم سے کسی پائی کا بھی الزام نہیں ہے. 3 سال گزر چکے ہیں. ان سالوں میں وزیر اعظم ہو یا کوئی مرکزی وزیر، کسی کے خلاف کوئی بات سامنے نہیں آئی. الزام کا معاملہ دوسرا ہے. کسی کی زبان بند نہیں کی جا سکتی. کچھ لوگوں نے کرپشن کے نام پر بحران پیدا کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم نے ان کے مطالبے کے مطابق کمیشن بنا دیا. اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے پاکستان کرپشن میں سر فہرست ہوا کرتا تھا. آج شفافیت کے حوالے سے اپنی پہچان بنا رہا ہے. آج پاکستان میں اقتصادی راہداری کے منصوبے پر عمل ہو رہا ہے. میں سی پیک کی بات کر رہا ہوں. یہ ایسا منصوبہ ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے عوام کی انشاءاللہ زندگی بدل دے گا. یہ ایک نیا اقتصادی ہی نہیں، سیاسی انقلاب بھی ہے. پاکستان میں بھی سب سے زیادہ فائدہ انشاءاللہ بلوچستان، خیبر پختونخوا، فاٹا اور گلگت بلتستان کے عوام کو ہوگا. پاک چائنا اکنامک کوریڈور بلوچستان میں معاشی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوگا انشاءاللہ. بلوچستان نہ صرف ملک کے دیگر حصوں کے قریب آئے گا بلکہ یہاں ترقی اور فلاح کے دروازے کھلیں گے اور انشاءاللہ گوادر ایک انٹرنیشنل پورٹ اور انٹرنیشنل سٹی بنے گا انشاءاللہ. اسی طرح ٹیپی جو ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا، اس منصوبے پر کام کا آغاز ہو چکا ہے اور قطر سے سستی ترین LNG کا معاہدہ بھی طے پا چکا ہے. اس سے گیس کی فراہمی شروع ہو چکی ہے.
بلوچستان میں اربوں روپے کی خطیر رقم سے سڑکوں کا جال بچایا جا رہا ہے، اور یہ جہاں سڑکیں بن رہی ہیں وہاں کبھی آپ بھی جا کر دیکھیں کہ گوادر اب پورے ملک کے ساتھ صرف بلوچستان کے ساتھ نہیں مل رہا، صرف کوئٹہ کے ساتھ نہیں مل رہا، پورے ملک کے ساتھ گوادر اب مل رہا ہے۔ گوادر ملے گا، پورا بلوچستان ملے گا باقی ملک کے ساتھ۔ اتنا بڑا سڑکوں کا منصوبہ آج تک کسی حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنایا جتنا کہ ہم نے اللہ کے فضل سے بنایا ہے۔ اور کچھ روڈز تیار ہیں، ایک روڈ کا افتتاح ہم نے چند مہینے پہلے بھی جا کے کیا تھا، اور بھی انشاءاللہ کریں گے جا کے، اور ان قریب بہت ساری سڑکیں تیار ہو رہی ہیں، اور جب یہ انشاءاللہ تیار ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بلوچستان کا نقشہ بدل چکا ہے۔ موٹر ویز کا نیٹ ورک بھی مکمل کیا جا رہا ہے، اور پھر کراچی کو بذریعہ موٹر وے پشاور سے ملانے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ یہ وہ کام ہے جو بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے اس ملک کے اندر، لیکن کسی نے توجہ نہیں دی۔ اگر ہمارے پاس ایک مستحکم انفراسٹرکچر ہوتا، یعنی روڈ نیٹ ورک ہوتا، تو آج ہم اس سے کہیں آگے کا سوچتے، ہم ایک دوسرے سے اتنے دور بھی نہ ہوتے، صوبے ایک دوسرے کے اتنے دور بھی نہ ہوتے، اگر یہاں پہ ہمارے پاس روڈ نیٹ ورک اس ملک کے اندر بہت پہلے اگر ڈیولپ کر لیا جاتا۔ افسوس کہ ہم نے 1990 کی دہائی میں جو ترقی کا خواب دیکھا تھا اسے کسی نے آگے نہیں بڑھایا۔ اب ہم اس کی تلافی کر رہے ہیں، اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور پاکستان کی گاڑی اب ترقی کی شاہراہ پر الحمدللہ چڑھ چکی ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، آپ نے دیکھا کہ کراچی کی روشنیاں بحال ہو رہی ہیں اور بدامنی کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ ہم نے اس آپریشن کو کسی بھی قسم کی سیاسی مصلحت کا شکار نہیں ہونے دیا، اور اس کے نتائج اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے، آنکھوں کے سامنے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی کامیابی سے لڑی جا رہی ہے۔ فوج، رینجرز، پولیس، حکومت، عوام، پوری قوم متحد ہو کر یہ جنگ لڑ رہی ہے۔ صنعتی اور زرعی ترقی کے منصوبوں، بجلی اور شاہراہوں کے نیٹ ورکس کے ساتھ ساتھ حکومت سماجی شعبوں پر بھی خصوصی توجہ دے رہی ہے، تاکہ پاکستان کو ایک ایسی فلاحی ریاست بنایا جائے جہاں روشنیاں کبھی مان نہ ہوں، جہاں ترقی و خوشحالی کا عمل کسی رکاوٹ کے بغیر الحمدللہ جاری رہے، جہاں کسان پرعزم اور نوجوان بااعتماد ہو، جہاں امن و آشتی، محبت اور اخوت کے پھول کھلیں، جہاں غریب اور امیر کا فرق مٹ جائے۔ آج الحمدللہ اسی پاکستان کی تعمیر کی جانب ایک اور سنگ میل عبور کیا جا رہا ہے۔ صحت کے اس منصوبے کے تحت ہم انشاءاللہ بلوچستان کے ہر اس آدمی اور خاندان تک پہنچیں گے جسے محروم رکھا گیا۔ میں پرائم منسٹر نیشنل ہیلتھ پروگرام کی ساری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ وہ اس عوامی فلاحی پروگرام کو کامیابی سے آگے بڑھائیں گے۔ خاص طور پہ ٹیم کیپٹن سائرہ افضل تارڑ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہمارا مشن عوام کو ہیلتھ کارڈ دینے تک محدود نہیں، ہم اسے یقینی بنا رہے ہیں کہ عوام سے جس سہولیات کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ان تک بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچ سکیں۔ اس لیے میں خود اس پروگرام کی براہ راست نگرانی کر رہا ہوں۔ اس پروگرام کو مرحلہ وار شروع کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ پروگرام کی امپلیمنٹیشن کے تمام مسائل کو پرکھا جائے، عوام کی خدمت میں حائل تمام تر مشکلات اور رکاوٹوں کا جائزہ لیا جائے اور انہیں دور کیا جائے۔ یہ پروگرام محض ایک اور منصوبہ نہیں، بلکہ یہ غریب عوام کی خدمت کا وہ آسن عمل ہے جس پر نہ صرف ہماری دنیا بلکہ آخرت کا بھی انحصار ہے۔ ہم تو اسے اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ مجھے اس بات پر کوئی شک نہیں کہ غریب عوام کی زندگیوں سے بیماریوں، دکھوں اور تکلیفوں کو دور کرتے ہوئے انہیں غربت سے نکالنا اور ان کی زندگیوں میں خوشحالی لانا،
ایسا کام ہے جو ہمارے لیے نہ صرف اس دنیا میں خوشی اور اطمینان کا باعث بنے گا بلکہ اس دنیا میں بھی اللہ کے حضور سرخرو ہوں گے. پاکستان پائندہ باد، بلوچستان زندہ باد. محمد نواز شریف بلوچستان میں وزیر اعظم قومی صحت پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. افتتاحی تقریب سے وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف خطاب کر رہے تھے. اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ احتجاجی دھرنے اور افراتفری سرمایہ کاری کے لیے سرطان ہے.